السلام علیکم کلاس 3۔ میں آپ کے اسلامیات کے السلام علیکم کلاس 3۔ میں آپ کے 7ویں لیکچر کے ساتھ اسلامیات کے آپ کی مس نازنین آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ صحیح ہے بیٹا، آپ لوگوں کو میں نے 2 چیپٹرز جو ہیں ان کا کام کروا دیا ہے۔ پہلا چیپٹر ایمان کی بنیادی باتیں، یہ کام کاپی میں پورا آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے سارا۔ دوسرا آپ کا جو ہے وہ سبق قرآن مجید کا سارا کام، یہ سارا کام جو بچے اب جنہوں نے اب جوائن کیا ہے وہ پچھلے لیکچرز کو لے کر اور اس کو سن لیں اور سن کر یہ کام کر لیں۔ اب آگے جو آج میں آپ کو کام کروا رہی ہوں یہ میں حفظ و ناظرہ کا کام کرواؤں گی، جس میں ہم سورہ اخلاص جو ہے وہ آج پڑھیں گے۔ صحیح ہے بیٹا، سورہ اخلاص قرآن کی جو ہے دوسری چھوٹی سورت، پہلی جو قرآن کی چھوٹی سورت ہے اس کا نام ہے سورہ کوثر۔ صحیح ہے، وہ آپ نے کلاس 1 میں جو ہے وہ پڑھی تھی، اور اب ہم جو ہے سورۃ الاخلاص جو ہے اس کو میں آپ کو پڑھاؤں گی، اور اس کو اس کی قرأت بھی بتاؤں گی، اور پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کو کرواؤں گی۔ صحیح ہے، بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، بورڈ پر لکھا ہوا ہے سورۃ الاخلاص۔ یہ سورت جو ہے اس کی 4 آیتیں ہیں۔ صحیح ہے، 4 آیت پر مشتمل ہے، جیسے سورہ کوثر 3 آیت پر مشتمل ہے، یہ سورہ اخلاص جو ہے وہ 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ صحیح ہے، جب بھی ہم قرآن کی کوئی سورت شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ جو ہے اس سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس کی یہ سورت ہے سورۃ الاخلاص، اس کو میں پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صحیح ہے، یہ اس کو میں نے پڑھا، دوبارہ پڑھتی ہوں میں، آپ میرے بعد اس کو جو ہے دہرائیں۔ صحیح ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں ہم۔ کاف لام پیش کل، ہے واو ہو کل ہو، واو لام ول کل ہو ول، لام ہے پیش ہو کل ہو ول لا او احد، الف زبر آ، ہے زبر ہا، دال دو چشمی پیش دن، قل هو اللہ احد، 2 چشمی ہے لیکن ہم اس کو اس میں جو ہے اس کی ہمیں آواز نہیں آئے گی، ہم اس طرح پڑھیں گے قل هو اللہ احد۔ صحیح ہے، پھر دوسری آیت ہے اللہ الصمد، الف لام لام ہے پیش، اللہ یہ صرف سواد سے ملے گا، سمد سواد زبر سا میم دال مد سم، اللہ الصمد لم یلد لام میم لم، یہ الف زبر یا لام دال لد لم یلد، ولم واو زبر وا لام میم لم ولم یولد، یہ واو یو لام دال لد یولد، لم یلد ولم یولد، ولم واو زبر وا لام میم لم ولم یکن، یہ زبر یا کاف نون پیش کن یکن، ولم یکن لہو لام زبر لا ہے پیش ہو لہو کفوا، کاف پیش کو ہے واو کو کفو، واو الف 2 زبر ون لہو کفوا احد، الف زبر آ ہے الف زبر ہا دال سات دال احد، ولم یکن لہو کفوا احد۔ صحیح ہے، اس کو ہم اب کس طرح قرأت میں پڑھیں گے، اب اس کو سنیں آپ اور پھر ایسے ہی اس کو پریکٹس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सही है, इसको आप दोबारा से रिपीट करें। दोबारा हम पढ़ते हैं, फिर मैं इसके तर्जुमे की तरफ आऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सही है बेटा, ये हमने किया। और इसके साथ अब हम इसका तर्जुमा करेंगे। आपने क्या करना है, सूरह इखलास की जो है हिफ्ज़ व तर्जुमा की आप हेडिंग डालेंगे कॉपी पे। कुरान मजीद सबक के बाद आप हिफ्ज़ व तर्जुमा की पेज पर हेडिंग डालेंगे, हिफ्ज़ व तर्जुमा। तो ये हिफ्ज़ व तर्जुमा की हेडिंग डालेंगे, फिर सूरह इखलास की हेडिंग डालेंगे सामने वाले पेज पर, और आप जो है 3 लाइनें छोड़ देंगे हेडिंग सूरह इखलास की हेडिंग डाल के 3 लाइनें छोड़ेंगे। फिर आप क्या करेंगे, तर्जुमे की हेडिंग डालेंगे। ये तर्जुमा लिखा हुआ है, तर्जुमे की हेडिंग डालेंगे। अब पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। कुल का मतलब है कहो कि अल्लाह अहद एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का मतलब है अल्लाह ताला बेनियाज है। किसी भी काम से, किसी भी बात से जो है वो अल्लाह ताला बेनियाज है। वो जो चाहे करता है, जो कुन फयकुन वो कहता है तो वो उसके कहते करने से जो है वो काम हो जाता है। तो अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो ना सोता है, ना चलता है, ना फिरता है। बस अल्लाह ताला जो है हर चीज़ से बेनियाज है। अल्लाह ताला जो है वो नूर है, सही है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें नहीं पता अल्लाह ताला कैसा है, लेकिन हमें उसकी बनाई चीज़ों से उसकी खूबसूरती का पता चलता है। खूबसूरत फूल देख के हमें अल्लाह ताला का क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, इतनी उसमें कुदरत है। हर चीज़ जो है कोई ना कोई कुदरत के साथ हमारे सामने मौजूद है, तो हमें अल्लाह ताला का पता चलता है। अल्लाह बेनियाज है। सही, अब आगे हम इसको करेंगे। अल्लाह समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है ना वो, और वो किसी का बाप नहीं है। जैसे दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई बाप होता है, और हर बाप की औलाद होती है, कोई बेटा होता है, कोई बेटी होती है। लेकिन अल्लाह ताला का ना कोई बाप है, ना कोई बेटी, ना कोई बाप है, और ना ही वो किसी का बेटा है। सही है, अल्लाह ताला बिल्कुल वाहिद है, अकेला है, तन्हा है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई जो है बेटा या वो उसका बाप नहीं है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं है। और अल्लाह ताला जैसा अल्लाह ताला है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये दुनिया को चलाने वाला, दुनिया के कामों को तरतीब से अंजाम देने वाला, एक तरीक़े से सारे कामों का सुबह से रात तक का एक तवातुर से होते रहना, ये बताता है कि अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है। अगर किसी काम को करने वाले 2 लोग हो जाएं तो क्या होगा, कोई कहेगा कि ये अभी चलेगा, दूसरा कहेगा नहीं अभी नहीं चलेगा, दूसरे टाइम चलेगा। तो ऐसा नहीं है। हमारा सुबह सूरज निकलता है, शाम में सूरज गुरूब होता है, हवा चलती है, जो है सितारे चमकते हैं। ये तमाम काम जो हैं हम जो है ज़मीन में बीज डालते हैं तो उससे पौधे निकलते हैं। ये तमाम काम जो हैं वो एक तवातुर से दुनिया में हो रहे हैं। दरिया समंदर जो है वो रवानी से बह रहा है। तो ये बताता है कि ये जो काम सारे दुनिया के चल रहे हैं, इनको करने वाला कोई एक है, और उसके साथ कोई उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई दूसरा होता तो क्या होता, लड़ाई होती। जिस तरह अगर मैं जो है वो आपकी क्लास में 2 बच्चों को मॉनिटर बनाती हूँ, तो क्या होगा, एक बच्चा कहेगा कि नहीं मैं इस तरफ की मॉनिटरिंग मैं करूँगा, दूसरे कहेगा नहीं मैं इस तरफ की करूँगा, अपने दोस्तों की तरफ मॉनिटर बनना चाहूँगा। तो इस तरह लड़ाई झगड़े होते हैं। या एक काम को करने के लिए 2 लोग होते हैं, तो उन दोनों लोगों में
لڑائی ہوتی ہے کہ پہلے میں کروں گا، وہ دوسرا کہے گا نہیں پہلے میں کروں گا، اس طرح لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتی ہے لڑائی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کام کرنے والا، اس کے طریقے سے دنیا کو لے کے چلنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ صحیح ہے بیٹا؟ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ہم نے سورہ اخلاص پڑھی اور سورہ اخلاص کو یاد بھی کیا اور اس کا ترجمہ ہم نے سمجھا۔ اب میں دوبارہ بتا رہی ہوں، کہو کہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہیے کہ اللہ ایک ہے، کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اس اللہ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو سونے کی ضرورت ہے، نہ اس کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو چلنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف وہ جو ہے اشارہ کرتا ہے اور کام جو ہے کن فیکون کہنے سے اللہ تعالیٰ کے سارے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے۔ جیسے حضرت عیسائی لوگ جو ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جو ہے بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص میں یہ والی آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میں نہ کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میرا کوئی بیٹا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور خدا کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا جو ہے اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا جو ہے خدا جیسا نہیں ہے۔ خدا ایک ہے، واحد ہے اور اکیلا ہے، تنہا ہے، اور وہی اس ساری دنیا کو چلانے والا ہے۔ صحیح ہے؟ تو سورہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرتی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی کو بتا رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو سونے کی ضرورت ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے پینے کی ضرورت ہے، وہ ہر کام سے بے نیاز ہے۔ جیسے ہمیں تو ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو ہے ہوا کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے پانی کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا نہ باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی